Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. On behalf of Virtual University, I welcome you once again to lecture number 43 of Computer Network. जी स्टूडेंट्स, अपने कोर्स को हम लोग ख़त्म करने की जानिब चलते जा रहे हैं. वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड. आज के लेक्चर के बाद वी आर गोइंग टू हैव जस्ट अ कपल ऑफ मोर दैट आर लेफ्ट. कोर्स आपके फाइनल्स भी करीब आते जा रहे हैं एज वी आर अप्रोचिंग द एंड ऑफ दिस कोर्स. तो जस्ट मेक श्योर दैट यू वर्क हार्ड. अभी से ट्राई टू एब्जॉर्ब थिंग्स, ट्राई टू वर्क ऑन द कोर्स. ऑफ कोर्स मैं आपको फाइनल लेक्चर में कुछ बताऊंगा. आई विल गिव यू सम हिंट ऑफ कोर्स एंड वी विल आल्सो स्टार्ट अ रिव्यू ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट वी हैव गॉन थ्रू. कुछ ऑल्टरेशंस होंगी कुछ सिलेबस में. ऑल्टरेशंस इन अ सेंस कि मैं आपको बताऊंगा कि कुछ चैप्टर्स जो हैं they are not really important as far as from the examinations point of view. तो उसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे और कुछ ऐसे चैप्टर्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि that are really going to have what you call more of the stuff present in the final exam. So just make sure that you keep on working towards your final exam. आपके ذہن में रहे कि we are getting to the end of the course but we are getting more closer to your final examination is the most important part of this course. Now students, آج کا لیکچر جو ہے اس میں we are supposed to wind up our last chapter for the internet working section. ہم لوگوں نے اپنے انٹرنیٹ ورکنگ سیکشن کا لاسٹ چیپٹر جو ہے وہ کچھ پچھلے لیکچر سے اسٹارٹ کیا ہوا ہے اور دیٹ از آف کورس the routing software, the routing protocols that we are talking about. How do you propagate this routing information? اور پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے اپنی راؤٹنگ پروٹوکولس کی جو ڈسکشن تھی اس کو وائنڈ اپ کیا تھا. اسٹوڈنٹس, آج کے لیکچر میں ہم لوگ جو ہیں اس چیپٹر کے آخری ٹاپک کو کور کریں گے. اور آخری ٹاپک میں جیسا میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی تھوڑا سا بتایا تھا کہ ہم کچھ آئی پی ملٹی کاسٹنگ کے بارے میں پڑھیں گے. ول ٹاک اے لٹل بٹ اباؤٹ دا آئی پی ملٹی کاسٹ سیمینٹکس. اب تک جتنے بھی ہم لوگوں نے راؤٹنگ پروٹوکولس کی بات کی ہے, all of them they fall into the category of unicast routing. تھوڑا سا میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں انٹروڈکشن دی تھی اور تھوڑا سا آج ہم جو ہیں وہ اس unicast کو ایکسپلور کریں گے and then we'll also talk about the differences between the unicast routing and the multicast routing. اور پھر multicast کو that is a very important topic as far as internet protocol is concerned کہ آئی پی کے اندر ہم لوگ ملٹی کاسٹنگ کیسے کرتے ہیں. unicasting تو ہم نے کر لی کہ ایک ڈیسٹینیشن دوسری ڈیسٹینیشن کو راؤٹنگ انفارمیشن بھیج رہی ہے اینڈ وی آر ڈوئنگ اے یونیکاسٹ, ون ڈیسٹینیشن ون کمپیوٹر یا ون اپلیکیشن ٹو اندر ون. تو ملٹی کاسٹ کو تھوڑا سا دیکھیں گے کہ اس کیس میں اگر آپ کے راؤٹنگ سافٹ ویئر یا راؤٹنگ پروٹوکول جو ہے اس کو اف دیٹ راؤٹنگ سافٹ ویئر ہیز ٹو ٹرانسپورٹ دیٹ راؤٹنگ انفارمیشن ٹو اے گروپ آف اپلیکیشنس, ٹو اے گروپ آف یوزرس, تو وہ کس طرح سے اکاموڈیٹ کرے گا اور اس کے لیے کون کون سے ڈفرینٹ پروٹوکولس ہمارے پاس موجود ہیں. آف کورس دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی دا سیم ایز دا راؤٹنگ پروٹوکولس, یونیکاسٹ راؤٹنگ پروٹوکولس دیٹ وی ہیو آلریڈی ٹاکڈ اباؤٹ. تھوڑے سے وہ ڈفرینٹ ہوں گے. تو اسٹوڈنٹس, اس سے پہلے کہ ہم لوگ آج کا لیکچر شروع کریں, ایز یوزول لیٹس گو بیک ٹو دا پریویس لیکچر اور سمرائز کریں گے ساری انفارمیشن کو دیٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ ان دا لاسٹ لیکچر. تو چلیں سلائڈ پہ چلتے ہیں اور چل کے چھوٹا سا ایک ریویو کرتے ہیں آف آل دوز ٹاپکس. اسٹوڈنٹس, جیسا کہ آپ سلائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ لیکچر نمبر 42 کو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ود وائنڈنگ اپ آر ڈسکشن آف دا ریپ پیکٹ فارمیٹ. راؤٹ انفارمیشن جو ہمارا پروٹوکول تھا اس کا پیکٹ فارمیٹ ہمارے پاس باقی تھا جو کہ ہم نے پچھلے چیپٹر میں کور کیا, اور اس میں نے آپ کو ایک ریپ کا جو پیکٹ فارمیٹ ہے, جو میسج فارمیٹ ہے, اس کے بارے میں بتایا تھا اور اس میں موجود ڈفرینٹ فیلڈز جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی تھیں. اینڈ دیٹ واز ویری امپورٹنٹ ان اے سینس کہ اسی ڈسکشن کو ہم لوگ آگے لے کے چلے تھے اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وٹ ور دا ریزنس behind actually going and looking for another IGP, another routing protocol that is OSPF یا Open Shortest Path First. اب اسٹوڈنٹس, اس میں میں نے آپ کو ریپ کا پیکٹ فارمیٹ پڑھایا تھا. اس میں آپ کو بتایا تھا کہ وی ہیو ملٹیپل انٹریز آؤٹ ہیئر, اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈفرینٹ انٹریز جو کہ آپ کے پاس اویلیبل ہیں ان میں سے ہر انٹری جو ہے دیٹ از 20 آکٹیٹس ان لینتھ. اس
20 آکٹیٹس کے اندر آپ کے پاس آئی پی ایڈریس بھی آپ کا موجود ہے, نیٹ ورک کا آئی پی ایڈریس. دین اٹ آلسو کنٹینز دا سب نیٹ ماسک فار دیٹ اسپیسیفک نیٹ ورک. پھر آپ کے پاس نیکسٹ ہاپ بھی موجود ہے اس نیٹ ورک کا, اینڈ دین یو آلسو ہیو دا ڈسٹینس ٹو دیٹ نیٹ ورک. تو ڈسٹینس ویکٹر الگوریدم کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہمارے پاس دو چیزیں ہمیں چاہیے, دیٹ از دا ڈیسٹینیشن نیٹ ورک اینڈ دین دا ڈسٹینس ٹو دیٹ ڈیسٹینیشن نیٹ ورک. وی ہیو بوتھ آف دیم پریزنٹ ان دا ریپ پیکٹ فارمیٹ. اسٹوڈینٹس, اس ریپ کے پیکٹ فارمیٹ کو ہم لوگوں نے دیکھا تھا, ڈفرینٹ فیلڈ اسپیسیفائی کی, یہ دیکھا کہ ہر انٹری ایک ڈفرینٹ نیٹ ورک کی انٹری اگر آپ یہاں پہ ڈالنا چاہیں ان دا ریپ فارمیٹ تو دیٹ ول کنٹین 20 آکٹیٹس فار ایچ انٹری. پھر اسٹوڈینٹس اس کے بعد وی مووڈ آن ٹو OSPF, اور ہم نے یہ دیکھا کہ ریپ کے پیکٹ فارمیٹ سے جو چیزیں ہم لوگوں نے اخذ کی تھیں, دو چیزیں جو ہم لوگوں نے وہاں سے ایکسٹریکٹ کی تھیں وہ یہ تھیں کہ نمبر 1, بیکاز ہر نیٹ ورک کی انٹری جو ہے دیٹ از پریٹی لارج, ایچ انٹری از بیسڈ آن اٹ از فارمڈ آف 20 آکٹیٹس, 20 بائٹس. تو اگر آپ دیکھیں تو ملٹیپل نیٹ ورکس کی انٹریز اگر آپ کے پاس ریپ کے اندر, ریپ کے پیکٹ فارمیٹ کے اندر موجود ہوں, تو ان دیٹ اسپیسیفک کیس کیا ہوگا کہ آپ کا ریپ کا جو پیکٹ ہے, ریپ کا جو میسج ہے, دیٹ از گوئنگ ٹو بی ریلیٹیولی لارج. اور دس از ون آف دا کنسٹرینٹس دیٹ وی ڈونٹ وانٹ. وی وانٹ آر میسیجز ٹو بی شارٹ ان دا فارم آف چنکس, ان دا فارم آف پیسز, تاکہ ان کو آسانی سے ایبزارب کیا جا سکے, اور پھر اف سم آف دیز میسیجز آر ڈسکارڈیڈ اور دے آر لاسٹ تو ان کو آسانی سے ریکور کیا جا سکے. تو اسٹوڈینٹس ایک تو دس واز ون آف دا پرابلمز دیٹ وی ہیو ود ریپ. اس کے بعد اسٹوڈینٹس دوسری ہم نے جو مسئلہ اسپیسیفائی کیا تھا, دوسری پرابلم جو اسپیسیفائی کی تھی دیٹ از ود ریپ, وہ یہ تھی کہ راؤٹنگ انفارمیشن پروٹوکول کے اندر بیکاز یور میسیجز آر لارج, تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ وین دے ایکچولی ریچ آ راؤٹر, the router is supposed to compare the entries that are present in that RIP message, that are present in that RIP packet. ہر entry کو router نے compare کرنا ہے with the entries that are present in the routing table for that router. اب students because message large ہوتا ہے, آپ کے پاس multiple entries موجود ہیں, تو یہ جو comparison آپ لوگ کریں گے یا آپ کو جو router کرے گا وہ that will take time. And that will not only take time but it will consume excessive CPU cycles. آپ کا جو CPU کا ٹائم ہے, CPU کی جو ریسورسز ہیں وہ بھی لگیں گے اس کے اوپر, پلس اس میں ٹائم بھی لگے گا, ڈیلے بھی آپ کی آ جائے گی. اور اسٹوڈینٹس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیلے کا مطلب یہ ہے وین یو ایکچولی فیس ڈیلے دیٹ مینس دیٹ یور راؤٹنگ انفارمیشن ول ناٹ پروپیگیٹ ایز فاسٹ ایز اٹ شوڈ ہیو بین. تو راؤٹنگ کی انفارمیشن کی پروپیگیشن جو ہے وہ سلو ہو جائے گی ان دا کیس آف ریپ, just because of the large message size of RIP. Students, ان دونوں چیزوں کو فیس کرنے کے لیے, ان دونوں چیزوں کو سالو کرنے کے لیے, as a remedy for these two problems, we went on to OSPF. اور انہی دو پرابلمس کی وجہ سے RIP cannot scale up to a big internet. چھوٹی ہماری جو اپلیکیشنس ہیں, چھوٹی ہمارے جو نیٹ ورکس ہیں جہاں پہ you have a small number of routers present, اس کیس میں we can use RIP and that scales out perfectly. But in the case of large internets, in the case of say global internet, RIP does not work out. So phir that was the scenario in which we started working towards finding out another IGP, another routing protocol. Students, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لارج انٹرنیٹس کے لیے یا پھر جب انٹرنیٹ اٹ اسٹارٹیڈ گروئنگ ان سائز, تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ISPs ہیں دے also started growing. اور لارج ISPs کے لیے آف کورس RIP از not an option. اور راؤٹنگ پروٹوکول کی جو ڈیمانڈ تھی ISPs کی, اس کو فلفل کرنے کے لیے IETF, انٹرنیٹ انجینئرنگ ٹاسک فورس, اٹ اسٹارٹیڈ ورکنگ آن اندر راؤٹنگ پروٹوکول دیٹ وی نو بائی دا نیم آف اوپن شارٹیسٹ پاتھ فرسٹ یا پھر OSPF. اسٹوڈینٹس یہ OSPF جو ہے اس کی کچھ کریکٹرسٹکس ہم لوگوں نے دیکھی تھی اور ان کو کوئکلی گو تھرو کر لیں. فرسٹ ون از آف کورس دا راؤٹنگ ود ان این اٹانومس سسٹم. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیکاز یور OSPF از این IGP, اٹ از این انٹیریئر گیٹ وے پروٹوکول, دیئر فور دا راؤٹنگ انفارمیشن اٹس اونلی communicated, it's only exchange between the routers that are present inside an autonomous system. اس کے بعد کچھ CIDR کی اور سب نیٹ سپورٹ کی ہم نے بات کی تھی, اور OSPF میں every address that you are going to have a subnet mask for that IP address will be associated in OSPF. تو 32 bits کا subnet mask آپ کے پاس موجود ہوگا, اور اس subnet mask کی وجہ سے OSPF it fully supports the CIDR
notation plus it also supports the subnet masking. یہ subnetting جو ہے classless ہو یا classful ہو, it supports that. اس کے بعد اسٹوڈنٹس authenticated message exchange. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ OSPF کے کیس میں your routers can authenticate message, اور یہ authentication جو ہے that helps us to actually allow the router to receive messages only from the trusted sources. یعنی کہ اگر آپ کے پاس there are some specific sources that are not authenticated, تو OSPF میں you can go ahead and block them. You can run that authentication part of the OSPF to only allow the messages to get to you جو کہ authenticated sources یا trusted sources کی طرف سے آئیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹس imported routes. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ not only OSPF can find its own routes, but it also allows a router to incorporate the routes that are found from different means. For example, اگر BGP یا border gateway یا کوئی بھی exterior gateway protocol آپ یوز کر رہے ہیں اور using that you have found out some specific routes, so you can always use OSPF to incorporate those routes in the routing table of the routers. پھر اسٹوڈنٹس کچھ کافی ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی اباؤٹ دا لنک اسٹیٹ راؤٹنگ, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لنک اسٹیٹ راؤٹنگ یا لنک اسٹیٹ الگوریدم جو ہے دیٹ از دا راؤٹنگ الگوریدم دیٹ از بینگ یوزڈ بائی OSPF. اور اس راؤٹنگ الگوریدم میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ لنک اسٹیٹ راؤٹنگ کے کیس میں ہمارے جو راؤٹرز ہیں دے ڈو ناٹ ایکسچینج دیئر راؤٹنگ ٹیبل انفارمیشن. انسٹیڈ what they do is they check the status of all the links that are attached to a specific router, اور پھر راؤٹر کیا کرے گا کہ ان لنکس کے اسٹیٹس کو براڈ کاسٹ کر دے گا ٹو آل دا راؤٹرز دیٹ آر پریزنٹ آن دیٹ اسپیسیفک انٹرنیٹ. سارے اپنے جو نیبرنگ راؤٹرز ہیں ان کو وہ براڈ کاسٹ کر دیا جائے گا. اب اسٹوڈنٹس اس لنک اسٹیٹس کو چیک کرتے ہوئے باقی سارے راؤٹرز جو ہیں وٹ دے کین ڈو از دے کین اپ ڈیٹ دیئر راؤٹنگ ٹیبلس. تو یہ لنک اسٹیٹ راؤٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے دیٹ از ایسوسیٹڈ ود OSPF and it uses that. So students, of course, because it's an IGP, we need routing metrics, and OSPF supports routing metrics. It allows the system manager to associate a specific routing metric with each of the paths in the network. تو ہر path کے ساتھ آپ کا ایک routing metric ہوگا, and therefore you can work towards finding out an optimal route in your network by using these routing metrics. پھر اسٹوڈنٹس ملٹی ایکسیس نیٹورکس کی سپورٹ ہمارے پاس ہے OSPF میں. تھوڑی سی اس کی بات کی تھی, سپورٹ فار ملٹیپل ایکسیس نیٹورکس, اور اسی پوائنٹ کو میں آج اور الیبوریٹ کروں گا آج کے لیکچر میں وین ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دا IP ملٹی کاسٹ سینیریو. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم چلے تھے ٹورڈز دا OSPF گراف. تھوڑی سی بات کی تھی اس گراف کی, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لنک اسٹیٹ راؤٹنگ جو ہماری ہے that ultimately by finding out the status of all those links, what you do is you represent your network in the form of a graph. So students, OSPF, because it uses the same link state routing, we can also have graphs. We can also represent the OSPF networks by the help of graphs, اور ان graphs کو ہم لوگ بولتے ہیں OSPF graphs. ایک چھوٹی سی ایگزامپل اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے دیکھی تھی, اور اس ایگزامپل میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ although OSPF can support complex networks, it can support complex graphs, but اس ایگزامپل میں ایک سمپل سا نیٹورک ہم لوگوں نے لیا تھا اور اس کا کورسپونڈنگ ہم نے گراف بنایا تھا, اور اس گراف میں آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کے جو راؤٹرز ہیں دے آر ریپرزینٹیڈ بائی نوڈس ان دیٹ گراف. جو آپ کی سرکولر نوڈس وہاں پہ تھیں دوز ور ایکچولی آر راؤٹرز. اور اسی طرح سے دا ایجز دیٹ وی ہیو بٹوین دوز نوڈس, ان کے درمیان جو کنیکشنز تھے, جو لنکس تھے, دے ور ریپرزینٹنگ ایکچوئل فزیکل نیٹورکس. تو دس واز آر OSPF گراف جس کی ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی. اینڈ ونس یو ہیو دس OSPF گراف دیٹ کین ایکچولی میک یور ورک ریلیٹیولی ایزی. اٹ ایزیز فائنڈنگ آؤٹ a specific path that is the shortest possible path for your router. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کچھ بات کی تھی about the OSPF areas, اور similar to the concept of autonomous systems میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ OSPF areas جو ہیں it is very similar in concept. جس طرح سے ہم نے ایک بڑے انٹرنیٹ کو ڈیوائڈ کر دیا تھا into different autonomous systems, ان autonomous systems کی طرح ہم نے کیا کیا ہے OSPF کے کیس میں what we can do is we can achieve is کہ ہم ہر autonomous system کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں انٹو سب ایریاز, ملٹیپل گروپس میں پھر دوبارہ ہم autonomous system کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, اینڈ دیٹ کین ایکچولی انہانس our capability to handle much larger internets than other routing protocols.
اور اسٹوڈنٹس یہ ہوگا کس طرح سے آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے کہ ہر آٹونومس سسٹم کے اندر کچھ راؤٹرز اور کچھ نیٹورکس کو لے کر واٹ یو ول ڈو از یو ول ڈیوائڈ میک دیم اور کمبائن دیم ان دا فارم آف اے اسپیسیفک ایریا. اب اس ایریا کے اندر کچھ اسپیسیفک راؤٹرس موجود ہوں گے اور کچھ اسپیسیفک فزیکل نیٹورکس موجود ہوں گے. ہر راؤٹر دیٹ از پریزنٹ ان دیٹ اسپیسیفک ایریا, دیٹ راؤٹر ول ہیو انفارمیشن اباؤٹ دا باؤنڈریز آف دیٹ ایریا. اس کو پتا ہوگا کہ کون کون سے ادر نیبرنگ راؤٹرز جو اور اس کے ساتھ موجود ہیں وہ اس ایریا کے اندر موجود ہیں, اور کون سے راؤٹرز ایسے ہیں جو کہ اس ایریا سے باہر موجود ہیں, دیٹ مائٹ بی اے پارٹ آف اے ڈفرنٹ او ایس پی ایف ایریا. اسٹوڈینٹس یہ ایک گروپ, یہ ایک ایریا جو کہ ہم آٹونومس سسٹم کے اندر ڈیفائن کریں گے, دیٹ از نون ایز این او ایس پی ایف ایریا. تو او ایس پی ایف ایریا کے اندر یو کین یوز او ایس پی ایف ٹو فائنڈ آؤٹ دا راؤٹس, and then you can use the same routing protocol between different OSPF areas to define or to find out the shortest possible paths in them. Students, this was our lecture number 42, اور میں نے آپ کو بتایا تھا towards the end of that lecture کہ اس سے اگلے لیکچر میں یعنی آج کے لیکچر میں we will talk about the IP multicasting. Students, multicasting کے کیس میں as all of you know, I have already explained it in a little bit کہ اب تک جو کچھ بھی ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں دیٹ فالز انٹو دا کیٹیگری آف یونیکاسٹ. ان ادر ورڈز آل دا راؤٹنگ پروٹوکولز دیٹ وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دے ایکچولی ٹاک اباؤٹ سینڈنگ اور کمیونیکیٹنگ دا راؤٹنگ انفارمیشن اباؤٹ ڈیسٹینیشنز دیٹ ہیو اے اسٹیٹک آئی پی ایڈریس اینڈ دیٹ ریمین پریزنٹ ایٹ اونلی اے سنگل لوکیشن. اسٹوڈنٹس یونیکاسٹ یا اس قسم کی راؤٹنگ کے لیے, اس قسم کے راؤٹنگ پروٹوکول کے لیے ون آف دا میجر ڈیزائن ایشوز دیٹ وی ہیو از اسٹیبلٹی. اگر آپ یونیکاسٹ کے کیس میں یا ایک ایسے مشین کے کیس میں, ڈیسٹینیشن کے کیس میں جہاں پہ یو ہیو اے اسٹیٹک آئی پی ایڈریس اینڈ دیٹ نارملی اٹ شوڈ ہیو بین پلیسڈ آن اے سنگل لوکیشن, اگر آپ اس کیس میں راؤٹس کو بار بار چینج کریں گے, کنٹینیوس چینج آئے گا, تو دیٹ ول انٹروڈیوس اے کپل آف پرابلمس. دا فرسٹ ون از جٹر. آپ لوگ جٹر کی ڈیفینیشن سے اور جٹر کیا ہوتا ہے یو شوڈ نو دیٹ, میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں. اینڈ دین یو کین ہیو دا ڈیٹاگرامس ارائیو آؤٹ آف آرڈر, یعنی آؤٹ آف آرڈر ڈلیوری کی پرابلم بھی ہمیں ہو سکتی ہے. تو نارملی ان دونوں پرابلم سے بچنے کے لیے وین ایور یو ورک ود اے یونیکاسٹ راؤٹنگ پروٹوکول تو آپ یہ پریفر کرتے ہیں کہ جو آپ کا راؤٹس جو آپ نے سلیکٹ کیے ہیں, ونس یو ہیو اسٹیبلش اے راؤٹ ٹو اے اسپیسیفک ڈیسٹینیشن, دیٹ راؤٹ شوڈ ریمین کانسٹنٹ. اب کانسٹنٹ کب تک رہے گا؟ آئی مین اٹ شوڈ ایٹ لیسٹ ریمین کانسٹنٹ انلیس اور انٹل ہارڈ ویئر فیلئر اور نیٹورک فیلئر اکرز اینڈ دیٹ راؤٹ از نو لانگر اویلیبل. تو دا پریفرنس ان دا کیس آف یونیکاسٹ routing is that your route should remain stable, it should remain constant, that should not change on a continuous basis. Now students, when you talk about the contrast to this unicast, تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ you are talking about not the unicast but the multicast. اور حیرت انگیز طور پر جو آپ کی multicast IP multicast routing ہے that is totally different from your unicast routing. اور میں نے آپ کو دو ریزنز بتائے تھے کہ یہ کیوں ڈفرینٹ ہے. وہ اس لیے کہ آئی پی ملٹی کاسٹنگ جو ہے ایز پر رولس, ایز پر اسپیکس, یور ملٹی کاسٹنگ اٹ سپورٹس 2 فیچرس. اور اسٹوڈینٹس دو فیچرس کون کون سے ہیں؟ پہلا فیچر ہمارے پاس جو ہے دیٹ از ڈائنامک ممبرشپ. اور ڈائنامک ممبرشپ کا مطلب کیا ہے اس کو میں تھوڑا آگے چل کے اور ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا. دوسرا فیچر جو ہمارے پاس آئی پی ملٹی کاسٹنگ میں ہونا چاہیے دیٹ از anonymous users. Students, تھوڑا سا آپ کو میں بتا دوں کہ ملٹی کاسٹنگ میں when you talk about your dynamic membership تو اس کا مطلب یہ ہے کہ at any specific time any number of applications that are running on certain hosts they can join a specific multicast group and they can leave also at any specific time. کسی بھی وقت وہ جوائن کر سکتی ہیں اور کسی بھی وقت وہ اس ملٹی کاسٹ گروپ کو چھوڑ سکتی ہیں. Students, this is one of the properties that your IP multicast should have. And then this also creates a problem because again unicast کی طرف واپس چلیں تو those routing protocols they want stability. This is not stability. This is against the unicast rules. So we have to devise something else to deal with this IP multicasting. Students, ایک تو یہ پرابلم ہے کہ ڈائنامک
ممبرشپ آپ کے پاس ہو گئی کہ any application running on any specific host, it can join or leave a multicast group at any time. دوسری جو آئی پی ملٹی کاسٹنگ کی ریکوائرمنٹ ہے اسٹوڈنٹس وہ یہ ہے کہ anonymous usage of the group. In other words, if a specific set of users they have joined the group, تو ان یوزرز میں سے کسی کو بھی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اور کتنے ممبرز اور کون کون سے ممبرز اس ملٹی کاسٹ گروپ میں موجود ہیں. So we don't have a way to find that out. Similarly, if you are a sender, you are an anonymous sender, you are not a part of that group, but you want to send some datagram to that specific group from outside that multicast group. Students, اس کیس میں کیا ہوگا کہ once again you don't know what are the members, what are the applications that are part of that multicast group. تو anonymous users جو ہیں, that these two, dynamic membership and anonymous users, they are a basic property of IP multicasting, and they actually create a problem when you find out, try to find out a specific routing protocol that can accommodate these two features. So it is very difficult to find out a protocol that can accommodate these two features. تو اسٹوڈینٹس یہ کچھ آئی پی ملٹی کاسٹ سیمینٹکس کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس وقت. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آگے چل کے میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ واٹ آر دا پروٹوکولز دیٹ ایگزسٹ, اور پھر وہ پروٹوکولز کس طرح سے کام کرتے ہیں, کس طرح سے فارورڈنگ ہوتی ہے ٹو اے ملٹی کاسٹ گروپ, ڈیٹاگرامس کس طرح سے فارورڈ کیے جاتے ہیں. اسٹوڈینٹس انہی دو آئی پی ملٹی کاسٹ سیمینٹکس کو, نمبر 1 ریکوائرمنٹ دیٹ you should have dynamic membership, number 2 a requirement that the anonymous user thing, the property of IP multicast. سلائڈ پہ چلتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کو تھوڑا سا ذرا اور ڈیٹیل میں جا کے ڈسکس کریں گے before we try to find out or we start finding out a specific protocol for IP multicasting. Let's go on to the slide. Students, جیسا کہ آپ سلائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں, this is the first part of the requirements that I've already told you, کہ آپ کی جو آئی پی ملٹی کاسٹ ہے دیٹ الاؤز اینی ایپلیکیشن دیٹ از رننگ آن اے اسپیسیفک مشین, دیٹ از رننگ آن اے اسپیسیفک ہوسٹ, اٹ الاؤز یو ٹو ڈو ٹو تھنگس. نمبر 1 از اٹ الاؤز دیٹ ایپلیکیشن ٹو جوائن اے ملٹی کاسٹ گروپ ایٹ اینی اسپیسیفک ٹائم اینڈ دین اسٹارٹ ریسیونگ اے کاپی آف آل دا پیکٹس دیٹ آر سینڈ ٹو دیٹ گروپ. اسٹوڈنٹ یہ تو پہلا پارٹ ہو گیا, ہماری ڈائنامک ممبرشپ کا پہلا پارٹ ہو گیا یہ. یعنی کہ جب بھی آپ کی ایپلیکیشن ڈیسائیڈ کرے گی, یہ فیصلہ کرے گی کہ اٹ ہیز ٹو جوائن اے اسپیسیفک ملٹی کاسٹ گروپ, تو پھر وہ کمپیوٹر کے جس کے اوپر وہ ایپلیکیشن رن کر رہی ہے, وہ کمپیوٹر کیا کرے گا, وہ اپنے سب سے کلوزسٹ, اپنے نیئر بائی جو آپ کا لوکل راؤٹر ان اے سینس ہے, سب سے قریب جو راؤٹر ہے, اس کو انفارم کرے گا کمپیوٹر کہ ون آف مائی ایپلیکیشنز وانٹ ٹو جوائن دس اینڈ دیٹ ملٹی کاسٹ گروپ. اسٹوڈینٹس اگر وہ راؤٹر جو ہے دین اٹس رسپانس, میں آگے چل کے اس کو اور ایکسپلین کروں گا کہ اس کے بعد پھر وہ اس لوکل راؤٹر کی رسپانسبلٹی ہے ٹو ایکچولی فائنڈ آؤٹ اے راؤٹ, ٹو ڈیفائن اے راؤٹ فار دیٹ ملٹی کاسٹ گروپ, کہ آپ کے کمپیوٹر پہ موجود جو ایپلیکیشن ہے وہ اس ملٹی کاسٹ گروپ کا پارٹ بن جائے, اور پھر کہیں سے بھی اگر کوئی ایک انانیمس سینڈر بھی دیٹ از ناٹ ایون اے پارٹ آف دیٹ گروپ کوئی انفارمیشن یا ڈیٹاگرام اس ملٹی کاسٹ گروپ کو بھیجے, تو اس کی ایک کاپی آپ کا لوکل راؤٹر جو ہے وہ آپ کی ایپلیکیشن کو بھی ڈیلیور کرے. So students, what happens is when an application, just to summarize, when an application decides to join a multicast group, so the computer or the host on which this application is running, it informs the local router. Similarly students, that was the case of a single application joining that group. Sometimes you might have a case in which multiple applications from a same computer, they decide to join a specific multicast group. اس کیس میں کیا ہوگا کہ آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ لوکل راؤٹر کو بتائے گا کہ ون اور مور آف ایپلیکیشنز دیٹ آر رننگ آن می دے وانٹ ٹو جوائن اے ملٹی کاسٹ گروپ, اور اس کے بعد جو بھی میسج, جو بھی ڈیٹاگرام اس ملٹی کاسٹ گروپ کو بھیجا جائے گا وہ الٹیمیٹلی لوکل راؤٹر ول ارینج, اور وہ کس طرح سے ارینج کرے گا, دیٹ از اے پارٹ آف دا راؤٹنگ پروٹوکولز, راؤٹنگ سافٹ ویئر دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, اور میں اس کے بارے میں آپ کو الیبوریٹ کروں گا. بٹ once anything is sent to that multicast group, your local router will send a copy of that message to the router, to the computer, to the host, اور پھر کمپیوٹر کیا کرے گا کہ اس کی ملٹیپل کاپیز بنائے گا, اور ہر ایپلیکیشن
جو کہ اس کمپیوٹر پہ رن کر رہی ہے, دیٹ از اے پارٹ آف دیٹ ملٹی کاسٹ گروپ, اس ہر اپلیکیشن کو ایک ایک کاپی اس ڈیٹاگرام کی, ایک ایک کاپی اس میسج کی وہ فارورڈ کر دے گا. اسٹوڈینٹس, دس واز دا فرسٹ پوائنٹ ان دیٹ ڈائنامک ممبرشپ پوائنٹ جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ آئی پی ملٹی کاسٹ جو آپ کی ہے دیٹ الاؤز این ایپلیکیشن رننگ آن اینی ہوسٹ ٹو جوائن اے ملٹی کاسٹ گروپ ایٹ اینی ٹائم. سملرلی اسٹوڈینٹس, آئی پی ملٹی کاسٹنگ میں آپ کی جو ایپلیکیشن ہے دیٹ از رننگ آن دا ہوسٹ, اٹ کین آلسو لیو a multicast group at any time. Second point in our slide, right? It can not only join that multicast group at any specific time and any arbitrary time, but it can also leave that group at any arbitrary time. Now students, اگر آپ کے کمپیوٹر کے اوپر ملٹیپل اپلیکیشنس موجود ہیں جو کہ دیٹ آر اے ممبر آف اے اسپیسیفک گروپ, تو کیا ہوگا کہ جتنی دیر تک وہ اپلیکیشنز جو ہیں ایک ملٹی کاسٹ گروپ کی ممبرشپ میں رہیں گی, جتنی دیر تک وہ اس ملٹی کاسٹ گروپ کا ممبر ہوں گی, تو کیا ہوگا, کمپیوٹر آپ کا جو ہوگا وہ کنٹینیوسلی پیریوڈیکلی ممبرشپ میسیجز سینڈ کرتا رہے گا ٹو دا لوکل راؤٹر. سو اٹ ول کیپ آن کنفرمنگ ٹو دا لوکل راؤٹر دیٹ اوکے آئی ہیو ون اور مور ایپلیکیشنز ود می دیٹ آر اے پارٹ آف دس ملٹی کاسٹ گروپ اینڈ دے آر سپوز ٹو ریسیو دا میسیجز دیٹ کم فار دس ملٹی کاسٹ گروپ. اسٹوڈینٹس, when one or more applications they decide to leave, the applications can leave one by one, اور اس کے بعد once the last application on a host, the last application on a computer, it leaves that multicast group, تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ کمپیوٹر جو ہے وہ لوکل راؤٹر کو, جس طرح سے اس نے جوائن کرنے کے بارے میں ایک میسج بھیجا تھا, اسی طرح سے آپ کا لوکل راؤٹر جو ہے, لوکل کمپیوٹر جو ہے وہ لوکل راؤٹر کو انفارم کرے گا کہ اٹ از نو لانگر participating in that group because none of the applications running on that computer are a part of that multicast group. Students, this was a little bit of the explanation of our first feature. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ کی جو انٹرنیٹ ملٹی کاسٹ ہے it allows dynamic group membership plus it also allows the anonymous senders. Students, this was our first part, dynamic membership. اب دوسرے پارٹ کی طرف بھی دیکھ لیتے ہیں. یو کین سی دا سیکنڈ فیچر دیٹ آئی پی ملٹی کاسٹنگ الاؤز اینڈ دیٹ از دا انانیمس سینڈر. تو اس کیس میں آپ یہ دیکھیں کہ انانیمس جو ہمارے پاس پراپرٹی ہے دیٹ از ان ٹو ویز. پہلے تو یہاں پہ ایز یو کین سی آن دا سلائڈ کہ نہ آپ کا سینڈر نور اے ریسیور, یعنی کہ اس کیس میں آپ کے جو ملٹی کاسٹ گروپ میں whoever is sending the datagram, nor the sender nor the receiver actually knows about the other users of that multicast groups. So it does not know or it cannot even find out the identity or even the number of the group members. دوسرا جو ہماری anonymous usership ہے that is based on the fact that آپ کے routers اور جو آپ کے hosts ہیں they are actually a part of your network, they do not know which applications will send a datagram to a group, or the reason for that is کہ آپ کی arbitrary application جو ہے it can send a datagram to any multicast group. تو just to summarize, آپ کی anonymous senders کی جو feature ہے for your IP multicasting, that anonymous-ship is based on two facts. First one is کوئی بھی کسی بھی sender اور receiver کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سی applications اور کتنی applications جو ہیں وہ ایک multicast group کا پارٹ ہیں. they are contributing to that multicast group, in other words. دوسری, آپ کے راؤٹرز اور ہوسٹ جو ہیں they do not know which applications running on a specific host will send a datagram to a group, and the reason for that is that an arbitrary application can send that datagram to any multicast group at any time. So students, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ممبرشپ ہے multicast groups میں وہ صرف set of receivers کو define کرے گی. اور اسٹوڈینٹس, دا ریزن فار دیٹ از دیٹ دیر از نو وے فار دا سینڈر ٹو ایکچولی فائنڈ آؤٹ کہ کون سی اپلیکیشن جو ہیں دیٹ آر پارٹ آف دیٹ گروپ. تو اسٹوڈینٹس, یہ تو ایک کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہو گئی جسٹ ٹو گیو یو دا بیک گراؤنڈ. آئی پی ملٹی کاسٹنگ تھوڑا سا کنفیوزنگ ٹاپک ہے بٹ اٹ از این امپورٹنٹ ون. جسٹ ٹو گیو یو دا بیک گراؤنڈ, آئی ایکچولی elongated دس اسپیسیفک آئی پی ملٹی کاسٹ سیمینٹکس. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وٹ آر وی گوئنگ آفٹر. یونیکاسٹ میں ہمارے پاس اسپیسیفک راؤٹنگ پروٹوکولس موجود ہیں, لیکن ملٹی کاسٹ کے لیے بیکاز اٹ ہیز سم اسپیسیفک ریکوائرمنٹس لائک ڈائنامک ممبرشپ پلس انانیمس سینڈرس, تو وی ہیو ٹو ڈیوائز سم تھنگ ایلس دین دا یونیکاسٹ. اسٹوڈینٹس,
we'll talk about another important protocol. سوال ہمارے پاس یہ ہے that actually goes and find out a solution in that protocol. The problem is that how will your host, it will join or leave a group? What protocol will it use to actually do those two tasks? Students, جو protocol جس کی ہم بات کریں گے, the answer to this question is that we have a protocol that is known as IGMP. So that is Internet Group Multicast Protocol. Students, جب بھی آپ کے پاس کسی اسپیسیفک ہوسٹ پہ کچھ اپلیکیشنز موجود ہیں جو کہ کمپیوٹر کو کہیں گی کہ وی وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ اسپیسیفک ملٹی کاسٹ گروپ, تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو کمپیوٹر ہے, آپ کا جو ہوسٹ ہے, دیٹ کمپیوٹر ول یوز دس IGMP پروٹوکول ٹو ایکچولی کمیونیکیٹ ود دا لوکل راؤٹر. اب اسٹوڈینٹس, یہ لوکل راؤٹر سے جب آپ کا IGMP کمیونیکیٹ کرے گا تو اٹ ول ٹیل دا لوکل راؤٹر دیٹ وٹ ملٹی کاسٹ گروپ will the applications join. A router will take necessary actions to actually make it possible. Similarly, students, once the application, جیسے میں نے کو پہلے بتایا کہ جب applications آپ کی join کر لیں گی تو they can, this computer starts, it keep on sending some membership messages to the local router, and once these applications they want to leave that specific multicast group تو پھر دوبارہ IGMP کا رول آئے گا, and using IGMP your computer will tell the local router that now my applications want to leave that group. تو یہ protocol use ہوگا between the computer and the local router whenever some applications they on that computer they want to join or leave a multicast group, that is known as IGMP یا پھر Internet Group Multicast Protocol. اب اسٹوڈینٹس کچھ بات کریں گے about the forwarding that happens in this case. جب آپ ملٹی کاسٹنگ کی بات کرتے ہیں تو کس طرح سے آپ ڈیٹا گرامس کو فارورڈ کریں گے, فارورڈنگ کیسے ہوگی, ڈیٹا گرامس کی راؤٹنگ کیسے ہوگی اس میں. تو اگین دیٹ امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ آئی آلریڈی ایمفسائز کہ جب بھی کسی اپلیکیشن نے کوئی ملٹی کاسٹ گروپ جوائن کرنا ہوگا تو کمپیوٹر از سپوز ٹو سینڈ سم انفارمیشن, اٹ از سپوز ٹو یوز IGMP ٹو سینڈ دیٹ ریکویسٹ ٹو دا لوکل راؤٹر. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان آرڈر ٹو فائنڈ آؤٹ the routing protocols to actually work with that, in order to find out some specific routes for that computer, for the applications running on that computer to join that multicast group, it is the responsibility of the routers and not the hosts to actually do that. اب students, keeping in view the fact کہ ہماری یہ forwarding جو ہے, ہماری یہ routing جو ہے کسی multicasting کی, it can be complex. Complex in a sense if you have multiple users that may be present on different geographically different parts of the world. تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ you have to have a routing protocol جو کہ کچھ اس طرح سے کام کرے کہ جب بھی ایک ریکویسٹ آئے, فار ایگزامپل let's take an example کہ if somebody is sitting in Pakistan, another person is sitting in USA, let's suppose our third application is working in France, somewhere else. اب اگر آپ کا یوزر جو ہے وہ اگر پاکستان سے ایک اسپیسیفک آپ کی اپلیکیشن, کمپیوٹر پریزنٹ ان پاکستان, این اپلیکیشن رننگ آن دیٹ کمپیوٹر, اٹ وانٹس ٹو جوائن اے ملٹی کاسٹ گروپ دیٹ ہیز ممبرز ان USA اینڈ فرانس. اس کیس میں کیا ہوگا کہ یو شوڈ ہیو پاورفل انف راؤٹنگ پروٹوکول جو کہ کوئکلی ود ان اسپلٹ آف اے سیکنڈ وٹ اٹ کین ڈو از اٹ کین فائنڈ آؤٹ دا ادر ممبرس فار دیٹ ملٹی کاسٹ گروپ, اور اس کے بعد it can establish an optimal route for me, for a computer sitting in Pakistan to actually reach those two group members. So students, یہ جو task ہے it is not a single task. And then another important feature is کہ you might have a difference in the topology and the size of multicast groups. For example, if you are working with an application like teleconferencing, تو ٹیلی کانفرنسنگ کے کیس میں کیا ہوگا, بیکاز یو آر یوزنگ ٹیلیفونس تو یو کین ہیو 2 or 3 ممبرس ایٹ اے ٹائم. جیوگرافیکلی ویئر آر دے پریزنٹ, دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری, بٹ ٹپالوجی آف دس ملٹی کاسٹ گروپ اٹ کین چینج if you're using it for say teleconferencing, only a few members, and plus if you are using some other application say webcasting, then you can have multiple number of users, you can have thousands of people that actually want to be a part of that multicast group. Webcasting means when you
what you call broadcast some specific thing on the web, and you allow different applications running on different geographical areas to be a part of that multicast group. Students, there are multiple what you call complexities that are involved with this IP multicasting. تو پھر کس طرح سے ہم لوگ how can we establish this routing, how can we establish a routing protocol that can work. تو اسٹوڈینٹس اس کے جواب میں I mean there are multiple possibilities that we can have, there are multiple procedures and methods that we can use. تو سلائڈ کی جانب چلیں گے and I'll explain it to you کہ ہمارے پاس کون کون سی options جو ہیں وہ that have been looked into, that have been devised and that we can use. اب اسٹوڈینٹس as I've already told you کہ ہمارے پاس ملٹی کاسٹ پروٹوکول جو ہیں they have followed 3 different approaches for this datagram forwarding, اور اسپیشلی ان دا کیسز دیٹ I've already explained کہ سائز اور ٹوپولوجی جو آپ کے گروپس کی ہے that can vary, that can be different. تو اس کیس میں when you want to accommodate dynamic membership also, you want to accommodate anonymous senders also, تو آپ کے جو راؤٹنگ پروٹوکولس ہیں they must be able to change the routing very quickly. اب اسٹوڈینٹس اس کیس میں as I've already told you کہ 3 different approaches ہمارے پاس موجود ہیں for this datagram forwarding. اور پہلی approach as you can see on the slide, the first one is the flood and prune method. Students, flood and prune اس کا جو نام ہے I mean that actually explains everything, تو میں اس کو بھی ڈیٹیل میں جاؤں گا. بٹ فلڈ اینڈ پرون یہ بیسیکلی میتھڈ ہم لوگ یوز کرتے ہیں جب آپ کا ملٹی کاسٹ گروپ جو ہے دیٹ از اے اسمال گروپ, اور ایک تو آپ کا گروپ چھوٹا ہو, اٹ شوڈ بی اے اسمال گروپ, پلس all the members of that specific group they are attached to a local area network. I mean different members جو ہیں they should be in a local area network. You can have an example of a group that is within a specific company, within an organization. So in this case all the members that are attached to that specific multicast group they will be contiguous local area networks. چھوٹا گروپ, small group. اس کیس میں اسٹوڈنٹس کیا ہوگا, تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاؤں گا میں فلڈ اینڈ پرون کے میتھڈ میں, کہ سب سے پہلے یور راؤٹرز دے ول فارورڈ ایچ ڈیٹاگرام ٹو آل دا نیٹورکس دیٹ آر ڈائریکٹلی اٹیچڈ. تو ملٹی کاسٹ ڈیٹاگرام جیسے ہی کہیں سے کوئی سینڈر بھیجے گا اور یہ پہنچے گا تو آپ کا جو راؤٹر ہے وہ کیا کرے گا کہ ڈائریکٹلی اس ڈیٹاگرام کو سارے جو اس کے ساتھ لوکل ایریا نیٹورکس اٹیچ ہوئے ہیں ان کو ویا ہارڈ ویئر ملٹی کاسٹ اور ویا اینی ادر method it will transmit this datagram to all those members. Students, in order to avoid sending these datagrams again and again, in other words in order to avoid loops, aapka flood and prune jo method hai that uses a specific technique that is known as reverse path broadcasting, RPB bhi jisko bolte hain, and that is used to actually break the loops that you might have, routing loops that you might have in your system. اب اسٹوڈینٹس 2 پارٹس فلڈ اینڈ پرون کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ وین یو ٹاک اباؤٹ فلڈ, تو اس میتھڈ میں جب فلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ کے راؤٹرز جو ہے وہ دے ایکسچینج دا انفارمیشن اباؤٹ دا گروپ ممبرشپ. تو اسٹوڈینٹس جو پہلی چیز جو کہ ایک راؤٹر کے لیے ضروری ہے, یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ دس از دا راؤٹر از سپوز ٹو نو وٹ ادر applications or what other hosts or what other computers are a part of this multicast group. Students, this part it happens in the flooding stage. Students, once it knows that, so there will be a stage or there might be a stage جب آپ کا راؤٹر جو ہے وہ جب فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے کہ کون کون سے ممبرز ہیں تو اسے کوئی بھی ممبر نہ ملے. In other words, your router might learn that no computers on a given network they are a member of the group. تو اس کیس میں کیا ہوگا, آپ کا جو راؤٹر ہے اٹ ول اسٹاپ فارورڈنگ دا ملٹی کاسٹ ٹو دیٹ اسپیسیفک نیٹورک, اور ان ادر ورڈز وی سے دیٹ اٹ پرونز دا نیٹورک, اٹ ٹیکس اوے دا نیٹورک فرام دا سیٹ, ملٹی کاسٹ سیٹ. اسٹوڈینٹس, یہ فلڈ اینڈ پرون, دس واز آور فرسٹ میتھڈ. سیکنڈ ون از دا کنفیگریشن اینڈ ٹنلنگ میتھڈ. اسٹوڈینٹس, کنفیگریشن اینڈ ٹنلنگ جو ہے جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلڈ اینڈ پرون از آئیڈیل وین یو ہیو اے اسمال گروپ. Configuration and tunneling is ideal when you have a group that is geographically dispersed, یعنی کہ آپ کے جو گروپ کے ممبرز ہیں وہ
ڈفرینٹ جگہوں پہ موجود ہیں. دے آر سیپریٹڈ بائی لارج ڈسٹینسز, دے آر سیپریٹڈ بائی لانگر ڈسٹینسز. اب فرینڈس اس کیس میں what will happen is that your router at each of these geographically separated sites, ہر جگہ پہ جو راؤٹر ہوگا that is configured to know about all the other sites. اب فرینڈس جب بھی اس کیس میں جب بھی آپ کے پاس ایک ملٹی کاسٹ ڈیٹاگرام آئے گا تو ایک سائٹ پہ موجود جو راؤٹر ہے that will transmit the datagram on all the directly attached local area networks. اس کے بعد کیا ہوگا, یہ تو ہمارا flood and prune کی طرح ہی ہو گیا. Addition is that your router will then consult its configuration table اور پھر دیکھے گا کہ کون سی اور سائٹس موجود ہیں جن کو کہ یہ کاپی سینڈ کرنی ہے, اور پھر یہ کاپی سینڈ کرنے کے لیے what will happen is the router will use IP in IP tunneling. So this is a process that a router uses to send IP messages in IP messages. تو اس کو ہم بولتے ہیں IP in IP tunneling. So once your router has sent all the multicast messages to the directly connected local area networks, the next step is to use IP in IP tunneling to transfer a copy of the multicast datagram to all the other member sites of that multicast group. So friends, this was our second method. تو آپ نے دیکھا کہ دونوں ایکسٹریمز ہماری کور ہو رہی ہیں. ایک سائڈ پہ فلڈ اینڈ پرون جو ہے وہ کام کرتا ہے جب آپ کا گروپ جو ہے وہ دیٹ از ریلیٹیولی اسمال اینڈ دین آل ممبرز آر اٹیچ ٹو اے کنٹیجیس لوکل ایریا نیٹورکس. کنفیگریشن ٹنلنگ اٹ ورکس in situations when your group is geographically dispersed and your sites are present at large distances or longer distances away from each other. اب اسٹوڈینٹ تیسرا جو ہمارا میتھڈ ہے دیٹ از اے کمپرومائز بٹوین دیز ٹو ایکسٹریمس, اور وہ ہے کور بیسڈ ڈسکوری. اسٹوڈینٹس جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ دس از اے کمپرومائز بٹوین دا ٹو ایکسٹریم کیسز. تو یہ ٹیکنیک جو ہے اٹ الاؤز دا ملٹی کاسٹ ٹو اسکیل فرام اے اسمالر گروپ ٹو اے لارجر گروپ. تو دونوں کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے جو ملٹی کاسٹ راؤٹنگ پروٹوکولس ہیں دے آر ڈیزگنیٹڈ ایز اے کور, اور جب آپ ان کو ایز اے کور ڈیزگنیٹ کریں گے تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ آپ ان کو ایز اے کور یونیکاسٹ ایڈریس دے دیں گے فار ایچ ملٹی کاسٹ گروپ. اب اسٹوڈینٹس جب بھی کوئی راؤٹر آپ کا جو ہے وین ایور اٹ ایکچولی نیڈس ٹو ریچ اے گروپ تو آپ کا راؤٹر کیا کرے گا, وہ ایک ڈیٹاگرام بھیجے گا اس گروپ کے یونیکاسٹ ایڈریس پہ, اس گروپ کے کور ایڈریس پہ, کیونکہ آپ نے اس گروپ کو ڈیزگنیٹ کر دیا ہے ایز اے کور. تو اس گروپ کے یونیکاسٹ ایڈریس پہ ایک میسج بھیجے گا وہ راؤٹر, اور ڈیٹاگرام جب ٹریول کرے گا تھرو دا انٹرنیٹ تو آل دا راؤٹرز دے ایگزامن دا کانٹینٹس. ایز سون ایز دس ڈیٹاگرام ریچز اے اسپیسیفک راؤٹر دیٹ از اندر راؤٹر ڈفرنٹ فرام دا انیشیل ون, تو کیا ہوگا, تو آپ کا جو راؤٹر ہے وہ ریموو کرے گا اس میسج کو اور پھر پروسیس کر لے گا اس میسج کو. اب اسٹوڈینٹس جب یہ دوسرا راؤٹر جو ہے اس کو ریسیو کرے گا تو اٹ ول سی اف دا میسج کنٹینس ملٹی کاسٹ ڈیٹاگرام. ملٹی کاسٹ ڈیٹاگرام ہوگا تو آف کورس ایک ڈیسٹینیشن ایڈریس بھی ہوگا دیٹ ول بی اکول ٹو گروپس ایڈریس. تو اس کیس میں کیا ہوگا, R2 کیا کرے گا, اس ڈیٹاگرام کو فارورڈ کر دے گا ٹو آل دا ممبرز آف دیٹ گروپ دیٹ ڈائریکٹلی اٹیچ ٹو دیٹ راؤٹر. اب اسٹوڈینٹس دوسرا کیس ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے کہ یہ میسج جو ہے یہ اس راؤٹر کے پاس پہنچے اور اس میں ڈیٹاگرام نہ ہو, ملٹی کاسٹ میسج نہ ہو, بلکہ ایک ریکویسٹ ہو ٹو جوائن دا گروپ. تو اس کیس میں کیا ہوگا, آپ کا راؤٹر جو ہے وہ اس اسپیسیفک ریکویسٹ کو رسپونڈ کرے گا ہاں میں یا نہ میں, اور وہ اس انفارمیشن کو اگر ہاں میں ہوگا تو اس انفارمیشن کو ایڈ کر لے گا اس کے اپنے راؤٹ ٹیبل کے اندر, اس کے اپنے راؤٹس کے اندر, اور اس کے بعد اٹ کین وین ایور اٹ وانٹس اٹ کین یوز IP in IP tunneling to forward a copy of each multicast datagram to router R1. اور اس طرح سے what we can do by this core based discovery is that we can have a set of routers that are participating in a multicast group, اور پھر core starting from the core what will happen is that this group will grow outwards. تو ایک ٹری کی شکل ہمارے پاس بن جائے گی اس کیس میں, اینڈ ایز یو ہیو سین کہ IP and IP tunneling بھی اس کیس میں یوز ہو رہی ہے اور آپ کا ملٹی کاسٹ ہارڈ ویئر ملٹی کاسٹ بھی استعمال ہو رہا ہے. تو دس کور بیسڈ ڈسکوری دس از اے فارورڈنگ اینڈ ڈسکوری ٹیکنیک دیٹ از اے کمپرومائز بٹوین دا above two techniques, that is flood and prune
اینڈ کنفیگریشن اینڈ ٹنلنگ. تو اسٹوڈینٹس یہ تو کچھ فارورڈنگ اور ڈسکوری ٹیکنیکس تھیں دیٹ آر یوز ود آئی پی ملٹی کاسٹ. آئی نو دیٹ دے آر کنفیوزنگ, بٹ آئی پی اس ٹاپک سے وٹ آئی وانٹ آؤٹ آف دس ٹاپک از فار یو ٹو نو وٹ از دا کانسیپٹ بیہائنڈ آئی پی ملٹی کاسٹ. میں صرف یونیکاسٹ اور ملٹی کاسٹ کو ڈفرینشیٹ آپس میں کرنا چاہ رہا ہوں, اینڈ اف دیز آر کنفیوزنگ ٹرائی ٹو گو تھرو دیم فرام دا بک, اینڈ اف یو گیٹ لیٹر کورسز فار کمپیوٹر نیٹورکس دے ول فردر الیبوریٹ آن دیٹ. بٹ ابھی کے لیے آپ کو صرف یہ پتہ ہونا چاہیے آؤٹ آف دس ڈسکشن دیٹ یور what is the difference between IP multicasting and then unicasting. What are the protocols that are present for IP unicast and what are the protocols that are present for IP multicast. So students, talking about the protocols that are present for IP multicast, so this is our last topic. We are almost out of time in today's lecture. تو یہ آخری ٹاپک جو ہے اس چیپٹر کا, اس کو ہم اگلے لیکچر میں کور کریں گے اینڈ دین ویل موو فارورڈ. تو آج کے باقی ٹائم میں لیٹس گو بیک ٹو ٹوڈیز لیکچر. لیٹس ہیو اے بریف سمری of all the topics that we have gone through in today's lecture. جی اسٹوڈنٹس, آج ہم نے جب بات شروع کی تو we started talking about the IP multicasting, اور جیسا کہ میں آپ کو بھی بتایا کہ یونیکاسٹ ابھی تک جتنے راؤٹنگ پروٹوکولس کی ہم نے بات کی ہے all of them deal with unicast. اب اسٹوڈنٹس یونیکاسٹ کے کیس میں we cannot change the routes on a continuous basis. IP multicast جو ہے اس کیس میں there are two features of this IP multicast that actually create a problem in finding out the proper routing protocols. The first one is the dynamic membership, other one is anonymous senders. ان کو تھوڑا سا ہم نے ایکسپلین کیا what is behind these two. پھر ایک راؤٹنگ پروٹوکول کی بات کی that is IGMP, اور میں نے بتایا کہ کس طرح سے آپ کا ہوسٹ یا آپ کے کمپیوٹر جو ہے وہ that can allow the applications running on it to be a part of a multicast group, and that is by using IGMP, Internet Group Multicast Protocol. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو تھوڑی سی ہم نے ڈسکشن کی اباؤٹ دا اسپیسیفک فارورڈنگ اینڈ ڈسکوری ٹیکنیکس دیٹ آر اویلیبل فار آئی پی ملٹی کاسٹنگ. کچھ فلڈ اینڈ پرون میتھڈ کی بات کی. 3 میتھڈز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. فرسٹ ون فلڈ اینڈ پرون, دین کنفیگریشن اینڈ ٹنلنگ, اور پھر کچھ بات کی کور بیسڈ ڈسکوری. اب اسٹوڈنٹس ڈیٹیلس ہم نے تھوڑی سی دیکھ لی آئی پی ملٹی کاسٹنگ کی. کون سے اسپیسیفک پروٹوکولس ہمارے پاس انیبل ہیں. We just have to go through those protocols one by one. It will not take a lot of time, but اگلے لیکچر میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے and then we will wind up our chapter and we will wind up our discussion of this major internetworking portion that we had started quite a number of lectures back. So students, یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. آج کے لیکچر کو یہیں پہ ختم کریں گے. اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.